وہ پہلے ایک فنکار تھا، ناکام ہوا تو گلوکار بنا اور جب مزید ناکام ٹھہرا تو نیو یارک کی سڑکوں پر ریپ گانے لگا۔ اس کے گانے عوامی اور مزاحیہ انداز لیے ہوتے اور مقبول ہو جاتے۔ نانی کے نام سے 2019 میں ایک سپر ہٹ گانا فلمایا۔ یہ لائم لائٹ میں پہلا گیئر تھا اور یہیں سے اس نے زندگی اور کریئر کی گاڑی یو ٹرن پر ڈال دی اور پھر 2020 میں نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کا الیکشن جیتا۔ یہ نیو یارک کے نئے میئر کی کہانی ہے زہران ممدانی کی، جس کی جیت امریکہ سے لے کر یورپ تک سیاست کی سمت میں نظریاتی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹی عمر میں ایک بڑی گاڑی کا سٹیئرنگ سنبھالنے والا زہران لندن کے میئر صادق خان کا حقیقی پیشرو بنا تو مغرب میں ڈیموگرافک ریولوشن کی صورت یہ مغرب پر مشرق کے غلبے کا آغاز ہوگا، کلونیل ایرا کے جبر اور استبداد کا بدلہ ہوگا۔ صادق خان اور زہران اس سیاسی تبدیلی کی ابتدا ہیں۔ فرانس سے نیوزی لینڈ، کھیل کے میدان سے سیاست کے ایوانوں تک، ایشیائی، افریقی مسلمانوں اور تیسری دنیا کی دیگر قوموں کی یلغار ابھی دیکھنا باقی ہے۔ میں ہوں عظیم رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ ناظرین، نیو یارک کی شہری سیاست کی سمت بدلنے والی اس کہانی کا سٹارٹنگ پوائنٹ لندن ہے، جہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے بیٹے صادق خان مسلسل تیسری بار میئر منتخب ہو چکے ہیں۔ لندن کے بعد نیو یارک، صادق خان کے بعد زہران، دنیا کے دونوں بڑے شہروں کے سب سے بڑے انتظامی اور سیاسی عہدوں پر مسلم شخصیات کا انتخاب۔ لندن نقطۂ آغاز تو نیو یارک پہلا سنگ میل، صادق خان مغرب میں مشرق کے نفوذ کی کتاب کا عنوان اور زہران ہمدانی اسی کتاب کا پہلا باب، لیکن دونوں ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ناپسندیدہ۔ لیکن نہ صادق خان ٹرمپ کے لیے ہلکے ثابت ہوئے اور نہ ہی زہران ممدانی نے کوئی دباؤ لیا۔ ستمبر میں ٹرمپ برطانیہ کے سرکاری دورے پر آئے تو صادق خان کو ڈینجر مین قرار دیا اور ان پر ملک میں شریعت کے نفاذ کا الزام لگا دیا۔ جواب میں خان نے ٹرمپ کے متعصبانہ تبصرے کو نظر انداز کر دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اب بھی ٹرمپ کے دماغ میں بغیر کرائے کے رہ رہے ہیں۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ صادق خان گزشتہ ایک دہائی میں مسلسل تیسری بار جیت کر ٹرمپ کے دماغ اور لندن والوں کے دل پر قبضہ کر چکے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی نیاد زہران ممدانی نے جب نیو یارک کے سب سے بڑے عوامی عہدے کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو امریکی صدر ٹرمپ نے فوری مخالفت کی اور زہران کے میئر بننے کی صورت نیو یارک کے ترقیاتی فنڈز روکنے کی دھمکی دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں اور مخالفت کا جواب نیو یارک نے بھی لندن کی طرح اپنے ووٹ سے دیا اور صادق خان کی طرح زہران ممدانی بھی میئر منتخب ہو گئے۔ نیو یارک کا الیکشن لندن میئر کے انتخاب سے کچھ مختلف تھا۔ صادق خان نے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے 2016 میں آج کے نسبت ایک متعصب ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید سہی تھی، جبکہ نیو یارک میں زہران کو ٹرمپ کی مخالفت اور دھمکیوں کے ساتھ ساتھ امریکی صدر کے حمایت یافتہ امیدوار اینڈریو کومو کے چیلنج کا بھی سامنا تھا، لیکن پھر بھی کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ لندن کے بعد نیو یارک کے میئر کے انتخابات میں مسلم امیدواران کی کامیابی کئی لحاظ سے اہم ہے۔ یہ طاقتور مغرب کی سمت میں تبدیلی بھی ہے اور بدلتے وقت کا ایک لطیف اشارہ بھی۔ لندن اور نیو یارک میں انتخابی مارکوں میں ملنے والی یہ کامیابیاں مغربی معاشروں میں مسلم سیاستدانوں کی پسندیدگی کا اظہار بھی ہے اور اس پسندیدگی کی ایک وجہ بھی ہے جو ہمیں صادق خان اور زہران ممدانی دونوں میں نظر آتی ہے۔ 3 بار میئر بننے کے بعد صادق خان کی مقبولیت کی بات کرنا سراسر بے وقوفی ہوگی، البتہ زہران ممدانی کی مقبولیت کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہی نیو یارک ہے جو ٹوین ٹاور کے سانحے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک ڈینجر لینڈ بن چکا تھا، اور آج اسی نیو یارک نے اپنے اعتماد کا ووٹ ایک مسلمان کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ یہ وقت اور قدرت کی گواہی کے مترادف ہے۔ زہران ممدانی کون ہے اور وہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ آئیے جانتے ہیں۔ فنکار، گلوکار، فلسطین کاز کا حامی اور سماجی کاموں میں مصروف رہنے والا اور مسٹر الائچی کے نام سے ریپ گانے والا زہران اچانک نیو یارک کی مقامی سیاست میں اترنے پر کیوں مجبور کیا؟ اپنی کھوج کی شروعات ہم زہران ممدانی سے کرتے ہیں، جو ہندوستانی نیاد تو کہلاتے ہیں لیکن نہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور نہ ہی امریکہ میں۔ وہ یوگینڈا کے کیپٹل کمپالا کی پیدائش ہیں۔ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلم اور سب سے کم عمر میئر ہیں۔ ان کے والد محمود ممدانی انڈیا یوگینڈا نیاد پروفیسر اور والدہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو کئی سپر ہٹ فلمیں دینے والی فلم پروڈیوسر میرا نائر ہیں۔ 7 سال کی عمر میں امریکہ آئے اور نیو یارک کے مڈل کلاس علاقے برانکس میں رہائش اختیار کی۔ افریکانہ اسٹڈیز میں گریجویٹ اور فلسطینی حقوق کے لیے سرگرم زہران وقت کے ساتھ ساتھ نیو یارک میں ایک ایسے سماجی رہنما کے طور پر ابھرے جو قرض میں ڈوبے لوگوں کو بے گھر ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے زہران ممدانی کو سماجی کارکن سے سیاستدان اور اب نیو یارک کا میئر بنا دیا ہے۔ ان کی کامیابی میں بلا شبہ زہران کی شامی نیاد، عرب اہلیہ، ہالی ووڈ
फिल्म स्टार रामा दवाजी का बड़ा हाथ है और न्यूयॉर्क इस लिहाज से मुमताज है कि ये अमेरिका में मुकीम 4 मिलियन अरब अमेरिकन का तीसरा बड़ा शहर है। अरब ने याद अहलिया, हिंदुस्तान से ताल्लुक, मुस्लिम शनाख्त, फलस्तीनी कॉज की हिमायत, कामयाब सोशल वर्कर का टाइटल, मिडिल क्लास इलाके का रिहायशी और आम बसों में सफर पूरे एतमाद और गुफ्तगू में महारत रखने वाले ज़ोहरान का प्लस पॉइंट बने। लेकिन इन्हें डेमोक्रेट्स ने टिकट क्यों दिया? ज़ोहरान 2020 में पहली बार रियासती असेंबली का इलेक्शन लड़ा और 10 साल रुकने असेंबली रहने वाले को हरा दिया। 2020 से 25 5 सालों के दौरान ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क की मेयरशिप को टारगेट किया और मुसलसल मुस्तकबिल में न्यूयॉर्क को एक फलाही शहर बनाने के प्रोग्राम देते रहे। ज़हीन और ज़ीरक ज़ोहरान ने अपनी इलेक्शन मुहिम में वोटर्स की नफ्सियात से खूब खेला। वो बैक वक्त एक अकीदा परस्त मुसलमान, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले सोशलिस्ट सियासतदान और हुब्बुल वतनी का दम भरने और अमरीकी शनाख्त पर फख्र करने वाले भी नजर आए। इनकी कैंपेन भी इन्हीं की तरह संजीदा और मज़ाहिया अंदाज लिए हुए थी और इसी अंदाज ने इन्हें नौजवानों में मकबूल बना दिया। ज़ोहरान ने खूबसूरती के साथ अपने मुखालफिन पर तनकीद में अपने फलाही प्रोग्राम की अहमियत रोशनास कराई। ज़ोहरान ने मेयर बनकर नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने का दावा भी किया। एक मुसलमान होने की हैसियत से इन्होंने शहर की मसाजिद को राबते का जरिया बनाया। मुबालिगाना अंदाज में अपनी अहमियत जताई। सोशलिस्ट तारकीन वतन के लिए फलाही प्रोग्राम पेश किए, मुफ्त इलाज, मुफ्त सफरी सहूलियात का वादा किया और लोगों ने इनके वादों पर एतबार किया। ज़ोहरान की कामयाबी की एक वजह इनकी शख्सियत का पुरकशिश होना भी है। ज़ोहरान ममदानी अपनी पूरे एतमाद और वजाहत से भरपूर शख्सियत के साथ इलेक्शन मुहिम के दौरान जब भी न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकलते तो लोगों का हजूम इनके साथ निकलता। न्यूयॉर्क के आम लोग इनके साथ सेल्फी लेते और इनको अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाते। सवाल यह है कि दुनिया में सिफारतकारी के हब लंदन और वर्ल्ड कॉरपोरेट के कैपिटल न्यूयॉर्क के मेयर मुसलमान क्यों मुंतखब हुए? क्या सादिक खान का लंदन और ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का मेयर बनना एक इत्तेफाक था या वेस्टर्न डेमोक्रेसी का समर, या फिर ये दोनों मशरिक के जादूगर हैं जिन्होंने मगरिब वालों को अपना जादू चलाकर अपना जोगी बनाया, या फिर ये वाकई सियासत के वो शनावर हैं जो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आला अवामी ओहदों पर पहुंचे। सादिक खान ने तो 2016 का इलेक्शन सख्त मुकाबले के बाद जीता, लेकिन कामयाबी के बाद कारकर्दगी ने इन्हें मकबूलियत की मिराज पर पहुंचाया। रवां साल इन्होंने मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर का इलेक्शन जीता है। ज़ोहरान भी पहले इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, लेकिन इनकी शख्सियत को न्यूयॉर्क ने मकबूलियत की सनद जरूर अता कर दी है। और माहरीन का ये भी कहना है कि मुस्लिम सियासतदानों का बरतानवी, अमरीकी, यूरोपी समाज में नफूज डेमोग्राफिक चेंज की निशानदही है, जिसे मगरबी दानिश्वर एक टाइम बम समझते हैं। यूरोप में मकामी आबादी का बहरान और अफ्रीकी और एशियाई अक़वाम की बढ़ती तादाद कुदरत की जानिब से नौआबादियाती दौर का इंतकाम भी समझा जा रहा है। फ्रांस की 30% मुस्लिम आबादी, बरतानिया की सियासत में मुस्लिम सियासतदानों का बढ़ता नफूज, यूरोपीय ममालिक की कानून साज असम्बलियों से लेकर खेलों की टीमों तक मकबूल और जबान ज़दियाम होते मुसलमान नाम एक खामोश तब्दीली की जानिब इशारा है, जो चंद दहाइयों बाद एक मुस्लिम यूरोप को जन्म दे सकती है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने जानने वालों और देखने वालों तक जरूर पहुंचाइएगा।